اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارے سامنے سپریم کورٹ کی ایک امپورٹنٹ ججمنٹ کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 سے یعنی معلومات تک رسائی کے تحت سپریم کورٹ کے ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ ناظرین اکرام، ایک شخص مختار احمد علی نے 10 اپریل 2019 کو رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام میں خط لکھا، جس میں ان سے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ میں تعیناتی کے منتظر تمام عہدوں کی تفصیلات کچھ اس طرح سے کہ وہ کب سے خالی ہیں۔ سپریم کورٹ میں مختلف عہدوں پر تعینات گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک کے تمام منظور شدہ ملازمین کی تفصیلات، سپریم کورٹ کے غیر مستقل ملازمین یعنی یومیہ اجرت پر کام کرنے والے اور طویل مدتی اور مختصر عرصے کے لیے کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کی تفصیلات، 1 جنوری 2017 کے بعد سپریم کورٹ میں کتنے نئے عہدے اور کس قسم کے عہدے تخلیق کیے گئے، ان کی تفصیلات، سپریم کورٹ میں ملازمت سر انجام دینے والی خواتین کی گریڈ کے حساب سے تفصیلات کچھ اس طرح کے کیا وہ مستقل ہیں، غیر مستقل ہیں یا عارضی طور پر تعینات ہیں۔ سپریم کورٹ میں ملازمت سر انجام دینے والے معزز افراد کی گریڈ کے حساب سے تفصیلات کچھ اس طرح کے کیا وہ مستقل ہیں، غیر مستقل ہیں یا عارضی طور پر تعینات ہیں۔ سپریم کورٹ میں ملازمت سر انجام دینے والے خواجہ سرا ملازمین کی تفصیلات گریڈ کے حساب سے اس طرح کے کیا وہ مستقل ہیں، غیر مستقل ہیں یا عارضی طور پر تعینات ہیں۔ سپریم کورٹ کے منظور شدہ سروس رول کی تصدیق شدہ کاپی، یہ تفصیلات مانگیں گی ایک شہری نے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے مندرجہ بالا معلومات نہ ملنے کی وجہ سے درخواست گزار مختار احمد علی نے 6 مئی 2019 کو پاکستان انفارمیشن ایکٹ کے سیکشن 17 کی روح سے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل جمع کروائی، جس کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن نے رجسٹرار کو لکھا کہ سپریم کورٹ میں پبلک ریلیشن آفیسر کے عہدے پر کسی کو نامزد کیا جائے تاکہ وہ درخواست گزار کو اس کے مطلوبہ کی معلومات فراہم کر سکے، لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا، جس کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن نے بالترتیب 16 اور 26 جولائی 2019 کو یاد دہانی کے لیے بھی لکھا، جس کے بعد بالآخر 18 اگست 2019 کو رجسٹرار نے سپریم کورٹ کے ایک نوٹیفیکیشن کو بنیاد بنا کر مندرجہ بالا معلومات دینے سے انکار کر دیا، جس کے خلاف درخواست گزار نے پاکستان انفارمیشن ایکٹ کے سیکشن 17 کو استعمال میں لاتے ہوئے اپیل دائر کی کہ جو کہ چیف انفارمیشن کمشنر اور 2 انفارمیشن کمشنر کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوئی، اور بالآخر 12 جولائی 2021 کو کمیشن نے درخواست گزار کی اپیل منظور کرتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکم دیا کہ وہ درخواست گزار کو مطلوبہ معلومات فراہم کرے۔ کمیشن کے مندرجہ بالا فیصلے کے بعد اس وقت کے رجسٹرار سپریم کورٹ جناب جواد پال نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کو ایک درخواست دی، جس میں انہوں نے یہ استدعا کی کہ کمیشن اپنا 22 جولائی والا فیصلہ واپس لے، لیکن کمیشن نے فریقین یعنی مختار احمد علی اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو سننے کے بعد رجسٹرار صاحب کی درخواست 17 نومبر 2017 کو اس وجہ سے خارج کی کہ مروجہ ایکٹ کے مطابق فیصلہ واپس لینا کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان انفارمیشن کمیشن کے دونوں فیصلے خلاف آنے کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب گلزار احمد نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مندرجہ بالا دونوں فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی درخواست کے ذریعے چیلنج کرنے کا کہا، جس کے بعد بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اپریل 2023 کو رجسٹرار سپریم کورٹ کی آئینی درخواست کو منظور کرتے ہوئے کمیشن کے دونوں فیصلوں یعنی 12 جولائی 2021 اور 17 نومبر 2021 والے فیصلوں کو اس وجہ سے کالعدم قرار دے دیا کہ چونکہ سپریم کورٹ پبلک باڈی کے زمرے میں نہیں آتی، اس وجہ سے سپریم کورٹ پاکستان انفارمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مندرجہ بال فیصلے کے خلاف درخواست گزار مختار احمد علی نے لا ریفارمز آرڈیننس کے سیکشن 3 کو استعمال میں لاتے ہوئے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاخیر سے جمع کرانے کی وجہ سے میعاد سماعت ختم ہونے کی بنا پر مسترد کر دی، جس کے بعد درخواست گزار سپریم کورٹ سے اس نے رجوع کیا، یوں اس اہم کیس کا آغاز سپریم کورٹ میں ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں درخواست گزار نے یہ نقطہ اٹھایا کہ چونکہ وہ پاکستان کا شہری اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 19 سے اسے یہ بنیادی حق فراہم کرتا ہے کہ اس کی مطلوبہ معلومات فراہم کی جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اس حق کے لیے پاکستان انفارمیشن ایکٹ پر بھی نثار کرتا ہے۔ درخواست گزار یہاں پر یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 سے کا اطلاق سپریم کورٹ پر بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی درخواست کی کہ وہ جو معلومات فراہم کرنے کی درخواست کر رہا ہے نہ تو وہ حساس معلومات ہے، نہ ہی وہ ایسی معلومات ہے کہ جن کو خفیہ رکھنا ضروری ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی بابت درخواست گزار
نے یہ جواب دیا کہ کمیشن کے فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کے آرٹیکل 19(1) کو جو ہے وہ صرف تکنیکی بنیادوں پر خارج کیا۔ انٹرا کورٹ اپیل تاخیر سے جمع کرانے کے سوال پر درخواست گزار کا موقف یہ تھا کہ چونکہ درخواست گزار وکیل نہیں ہے اور اس کو فیصلے سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کو فیصلے کا پتہ سوشل میڈیا سے پتہ چلا۔ سپریم کورٹ نے اپنے دلائل کا آغاز رجسٹرار کی جانب سے سپریم کورٹ کے نام پر قانونی چارہ جوئی سے کیا ہے، اور اس بابت سپریم کورٹ رولز 1980 میں ذکر کردہ رجسٹرار کے اختیارات سے کیا ہے، اور یہ نتیجہ نکلا کہ رولز میں کہیں پر بھی قانونی چارہ جوئی کے آغاز کا متعلق ذکر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ رجسٹرار کو یہ اختیار نہیں سونپا جا سکتا اور نہ ہی وہ یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ سے مراد چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قانونی چارہ جوئی کا آغاز سپریم کورٹ سے منظوری کے بغیر رجسٹرار صاحب نے کیا۔ یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز حسن نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ چونکہ اس وقت کے رجسٹرار بنیادی طور پر ایک بیوروکریٹ تھے تو ان کو شاید رولز کا علم نہ تھا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے یہاں پر ایک اور نہایت ہی ایک خوبصورت انداز میں ایک بات کہی۔ اس فیصلے کی تخلیص میں اس پیراگراف کا اہم کردار لکھا۔ چیف صاحب نے لکھا کہ سپریم کورٹ کی نمائندگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کی، جو کہ بنیادی طور پر وفاقی حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں اور انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو عدلیہ سے الگ رکھنا آئینی طور پر ضروری ہے۔ کیونکہ اس کیس کا وفاقی حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ خالصتاً سپریم کورٹ کا مسئلہ تھا۔ یاد رہے کہ رجسٹرار کی جانب سے قانونی چارہ جوئی کے آغاز والا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر بحث آیا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ پر انحصار کرتے ہوئے اس کیس نے سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کو قابل سماعت قرار دیا تھا۔ اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے مندرجہ بالا دونوں فیصلوں کا مختصر جائزہ لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دونوں کیسز کا اطلاق کسی صورت موجودہ کیس پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد چونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ دلائل دیے کہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کا ایکٹ کا اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہوتا کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے لکھا کہ اس ایکٹ کا اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہوتا، اور اس حد تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کو درست قرار دیا، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد اصل نقطے کی طرف رخ کیا۔ کیا آئین پاکستان کے آرٹیکل 19(1) کے تحت درخواست گزار کو مطلوبہ معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19(1) کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے، عوامی اہمیت کا درجہ رکھنے والی معلومات سپریم کورٹ سے مانگی جا سکتی ہیں۔ تو جناب یہ دیکھیں انہوں نے درخواست گزار کی بات کو مانا۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عوامی اہمیت کے موضوع پر نہایت ہی خوبصورت ڈسکشن کی اور اس ضمن میں سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اس فیصلے کا سب سے بہترین پیراگراف لکھا جو کہ خود پڑھنے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور خوبصورت بحث عوام کا معلومات کی رسائی کے حوالے سے لکھا، اور اس ضمن میں مختلف ملکی اور غیر ملکی فیصلوں کا حوالہ دینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے چادر والے واقعے کا ذکر بھی کیا۔ فیصلے کے آخر میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے لکھا کہ مختلف صورتوں میں معلومات تک رسائی نہیں بھی دی جا سکتی، لیکن معلومات نہ دینے کی صورت میں صراحت کے ساتھ اس کی وجوہات کا ذکر کیا جائے گا، یعنی کہ ایکسپلین کیا جائے گا کہ وائی ہم انفارمیشن نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کیس میں کوئی ایسی وجہ نہیں کہ جس کی وجہ سے درخواست گزار کو اس کی مطلوبہ معلومات فراہم نہ کی جائے، تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکم دیا ہے کہ 7 دنوں کے اندر درخواست گزار کو اس کی مطلوبہ معلومات فراہم کی جائے، اور ساتھ ہی عدالت نے درخواست گزار کو اس کی کورٹ فیس بھی واپس دینے کا حکم صادر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات واضح الفاظ میں لکھی کہ چونکہ یہ کیس اس نوعیت کا پہلا کیس ہے تو اس کو اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا جائے، لیکن عدالتی نظیر کی حیثیت انگریزی والے زبان والے فیصلے کو حاصل ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔